السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عفق کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی۔ واقع عفق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اسی کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ واقع عفق کی تفصیل بیان کی گئی کہ اس میں کیا ہوا تھا، کس طرح کے معاملات تھے، اور کیا بات تھی اور کیا بتنگڑ بنایا گیا تھا۔ واقع عفق کی طرف صرف قرآن کے اندر اشارہ ہے۔ کل جتنی تفصیل بیان کی گئی تھی وہ ساری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، یعنی حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر وہ تفصیل موجود ہے، اور وہ تفصیل ساری کی ساری خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ہے۔ یعنی اس روایت کو بہت تفصیل کے ساتھ خود حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے، اس واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ خود حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے، جو اس کا ایک حصہ تھی۔ اب واقعہ معلوم ہو گیا، واقعہ ذہن میں آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس اسلوب میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے، اور کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے یا کسی کے اوپر کسی کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں اگر سنے تو ایک مومن اور ایک مسلمان کو کیا رد عمل دینا چاہیے، اس پر کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں کچھ اشارے آیتوں کے اندر موجود ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس طرح کے واقعات اگر کسی کے ساتھ پیش آئیں تو فوری رد عمل ایک مومن کو کیا دینا چاہیے۔ اس طرح کی بات اگر کسی کے سامنے آئے تو فوری طور پر ایک مومن کو کیا کہنا چاہیے۔ آیت کے اندر کچھ اشارے وغیرہ ہیں، ان کے دیکھتے ہیں آج۔ فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جو بڑا بہتان لائے، جو بڑا الزام لگائے، عصبۃ منکم، تمہی میں کی ایک جماعت ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ بڑا کام کیا، یہ بڑا اور بہت برا کام کیا، وہ مسلمانوں ہی کی ایک جماعت تھی۔ مسلمانوں کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو بعض مخلص مسلمان تھے اور بعض منافق مسلمان تھے، لیکن ظاہر ہے کہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمان مان کر کے ہی چلا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ مسلمانوں والے ہی کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، دل میں اس کے کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تو ایسے شخص کو مسلمان ہی کہا جائے گا، ایسے شخص کو مسلمان ہی مانا جائے گا، اور مسلمانوں جیسا عمل اس کے ساتھ کیا جائے گا، مسلمانوں جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ جیسے مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے وہی برتاؤ ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یعنی وہ مسلمانوں کی مسجد میں آئیں گے، مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں گے، ان کے ذبیحے وغیرہ کا جو معاملہ ہوگا وہ مسلمانوں ہی جیسا ہوگا، اس لیے کہ وہ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کو جاننا ممکن تھا، کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، یہ جاننا ممکن تھا، اس لیے کہ وحی کے ذریعے ان چیزوں کی خبر آپ کو دی جاتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کون منافق ہے کون مومن ہے یہ جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نفاق کا تعلق سیدھے سیدھے آدمی کے قلب سے ہوتا ہے، سیدھے سیدھے آدمی کے دل سے ہوتا ہے، اور دل کی کیا کیفیت ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتلا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کسی کے دل کی کیفیت نہیں جانی جا سکتی، اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں آدمی منافق ہے یا فلاں شخص منافق ہے، اس لیے کہ اب منافق کا جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کے کچھ اعمال وغیرہ گڑبڑ ہیں، کچھ چیزیں اگر اس کی گڑبڑ ہیں تو اس کو گمراہ تو کہا جائے گا، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا، یہ کہیں گے کہ وہ گمراہ مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی منافقین کو بھی عصبۃ منکم کہا ہے،
یہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ منافقین ایک الگ گروہ ہے، یہ منافقین ایک الگ جماعت، بلکہ وہ چونکہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اس لیے اسوۃ منکم، وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے۔ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو منافقین ایک الگ گروہ ہے، ایک الگ جماعت ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ای- اور کلمے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہیں۔ لیکن چونکہ عام مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عام مسلمان نہیں جان سکتے، عام مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے گا اس کو مسلمان مانا جائے گا، اس لیے عام مسلمانوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسبۃ منکم، یہ تمہارے ہی حصہ ہیں، یعنی جو الزام لگانے والے ہیں وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جماعت میں زیادہ تعداد منافقین کی تھی، الزام لگانے والوں میں زیادہ تعداد منافقین کی تھی، صرف تین سچے مسلمانوں کا نام آتا ہے، ایک حضرت حسان، دوسرے حضرت مستہ، اور تیسری خاتون حضرت حمنا، تین سچے مسلمانوں کا نام ملتا ہے، باقی جتنے اس افواہ کو پھیلانے والے تھے سب منافق تھے۔ تو چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ مومنین جیسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اسبۃ منکم کہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس سے یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تو پھر اس کو ایسے ہی کافر نہیں کہہ دیا جائے گا، یا اس کو اس کے بعض اعمال کی وجہ سے کافر یا بعض اعمال کی وجہ سے اس کو منافق نہیں کہہ دیا جائے گا۔ اس کے اعمال اگر غلط ہیں تو اس کو گمراہ تو کہا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ بہت گمراہ ہے، یعنی سیدھے راستے پر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مشرک ہے یا وہ کافر۔ ظاہر ہے کہ گمراہ میں اور مشرک اور کافر ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ گمراہ اگر ہے تو ہے مسلمان ہی، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، لیکن اگر مشرک ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا، اس کو گمراہ کہا جائے گا۔ تو مسلمانوں ہی کی ایک جماعت نے اس جھوٹ کو گڑھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تحسبوہ شر لکم، تم اس کو برا نہ سمجھو۔ ظاہر ہے کہ یہ برا سمجھنے والی چیز تھی، کسی کے اوپر الزام لگے تو جتنے اس میں فریق تھے سب کو برا لگا۔ اس میں تین فریق تھے، چار فریق تھے، یعنی اس پورے معاملے میں چار فریق تھے۔ ایک تو حضرت عائشہ تھی ایک طرف، دوسری طرف حضرت صفوان بن معطل تھے جن کو لے کر کے یہ سارے افسانے پھیلائے گئے تھے، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور چوتھے منافقین تھے۔ یہ چار فریق تھے۔ ظاہر ہے کہ صفوان ابن معطل تو بالکل خاموش ہو گئے، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کہی گئی تو وہ تو بالکل خاموش ہو گئے۔ روایتوں کے اندر ان کی کسی بھی بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی نہیں ملتا کہ انہوں نے کیا رد عمل دیا یا کیا وہ تو بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کا معاملہ تھا تو انہوں نے بہت معمولی سا رد عمل دیا، یعنی اور بہت ہوشیاری کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت عقل مندی کے ساتھ انہوں نے جو بھی رد عمل دینا ہوا وہ بہت سوچ سمجھ کر کے دیا، اور کل اس کی تفصیل بھی آئی۔ تیسرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ تھا تو تکلیف تو ہونی تھی، یہ آپ کے لیے لگ نہیں تھا کہ یہ شر ہے، یہ برا ہے۔ اور چوتھے منافقین تھے جو اس کو رنگ لگا کر کے پیش کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ لا تحسبوا شر لکم، اس کو برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بہتر کیسے ہے تمہارے لیے؟ بہتر اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے سلسلے میں قرآن کے اندر آیتیں نازل کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ آیتیں قیامت تک رہیں گی، اب قیامت تک کوئی شخص ان کی پاک دامنی پر شبہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی پاک دامنی پر کوئی شبہ کرے گا تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے، اس سے بڑی عزت اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس سے بڑی عزت اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک برائی دشمنوں نے، منافقوں نے ایک عیب جوئی کی، ایک برائی تلاش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی تدبیر کی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو الٹ دیا، اسی بدنامی کو نیک نامی سے بدل دیا۔ جس چیز کو، جس ہتھ کنڈے کو انہوں نے بدنامی کے لیے استعمال کیا، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک نامی سے تبدیل کر دیا۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے شر نہیں ہے بلکہ یہ خیر ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری تھا، تاکہ جو الزام لگانے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے، جو بدنامی کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے، اس کا جواب اور اس کی تدبیر کر کے، اس کا جواب دے کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ناموس اور ان کی عصمت اور ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن کے اندر محفوظ کر دی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خیر ہے، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز جو ہے دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت عائشہ کی روایت کے اندر ہے، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ مجھ کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری برات یہ میری برات کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھ کو بری قرار دیں گے، مجھ کو پاک دامن قرار دیں گے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کے اندر 10 آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ پاک دامنی کے لیے اور بھی بہت سی صورتیں تھیں، مثلا جو حضرت عائشہ نے جو صورت اپنے ذہن میں آئی تھی، یعنی انہوں نے جو سوچا تھا کہ ان کی پاک دامنی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلا دیا جائے، یہ ایک پاک دامنی کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھی کہ آپ کو خواب میں دکھلا دیا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ ان کے بھی تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ عزت کی بالکل انتہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی عزت کوئی چیز کچھ نہیں، یہ سب سے بڑی۔ اس سے ایک بات کا اور بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کی جو عصمت ہوتی ہے اسلام کے اندر اور اللہ کے کی نگاہ میں، اس کی کیا اہمیت۔ عصمت اور عفت کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر حضرت عائشہ کی عصمت کی حفاظت کے لیے آیتوں کا نازل ہونا، یہ اس کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور طریقے سے بھی ان کی پاک دامنی کو واضح کر سکتے تھے، کسی اور طریقے سے۔ اللہ کے پاس ہزاروں طریقے ہیں، اللہ کے پاس ہزاروں تدبیریں ہیں، وہ کسی اور طریقے سے بھی ان کی پاک دامنی کو واضح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ آیت نازل کر کے ان کی پاک دامنی ثابت کی۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، قرآن ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم کو بنیادی طور پر جو چیز ملی ہوئی ہے وہ قرآن ہی ہے، اور قرآن میں جو چیز محفوظ ہو گئی وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب اس کے اندر کسی بھی طرح کے شبہے کی، کسی بھی طرح کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عفت اور عصمت کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت، یہ کتنی اہم چیز ہے، اور یہ کیسی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل۔ اس کے بعد فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہ ہر شخص کے لیے ان میں سے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جس نے جس درجے کا گناہ کیا اسی درجے کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اب اس میں 3 طرح کے لوگ تھے جو اس بہتان میں شریک ہوئے تھے، وہ 3 طرح کے لوگ۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے خبر گڑھی، جنہوں نے الزام کو گڑھا، ایک وہ لوگ۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے سن کر کے یقین کیا اور آگے بیان کر دیا، اور تیسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے سنا اور سن کر کے خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، نہ ہاں کہا نہ کہا، خاموش۔ یہ 3 طرح کے لوگ تھے، اور یہ تینوں طرح کے لوگ مجرم تھے۔ جس نے خبر گڑھی، یعنی عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ خبر گڑھی تھی، اسی نے یہ افواہ پھیلائی تھی، تو یہ سب سے بڑا گنہگار اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس خبر کو سن کر کے یقین کیا، اور یقین کر کے اس کو آگے پھیلا دیا، اس کو آگے بڑھا دیا، تو یہ اس سے کم درجے کے، یہ بھی گنہگار ہیں لیکن اس سے کم درجے کے گنہگار ہیں، جیسے یہ حضرت حسان ثابت وغیرہ۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس خبر کو سنا اور سن کر کے خاموش رہے، اس کی تردید نہیں کی، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں، بلکہ سن کر کے خاموش، تو یہ بھی مجرم ہے۔
اور ان کے اوپر بھی گناہ ہے۔ جس نے جس درجے کا گناہ کیا اس کے اوپر اسی درجے کا گناہ، جس نے جس درجے کا رد عمل کیا اس کے اوپر اسی درجے کا گناہ ہے۔ تو لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، کہ ہر شخص کے لیے ان میں سے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے بڑا بوجھ اٹھایا، لہ عذاب علیم، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان میں سے جس نے بڑا بوجھ اٹھایا، بڑا بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سب سے بڑا گناہ کیا، اور سب سے بڑا گناہ اس نے کیا تھا جس نے اس خبر کو گڑھا، جس نے یہ فیک نیوز شروع کی، جہاں سے شروع ہوئی وہ اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی تھا، یعنی عبداللہ ابن ابی کے لیے جو عذاب ہے، منافق کے لیے وہ بڑا عذاب ہے۔ اب ان چیزوں سے ایک بات کا اور بھی اندازہ لگ سکتا ہے، ہمارے زمانے میں جو بہت عام چیز بھی ہے اس کا بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ ایک غلط خبر جو ہے وہ کس درجے میں لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے فیک نیوز جس کو کہتے ہیں، کہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ لوگوں کو کتنا پریشان کر سکتی ہے اور کتنا خون خرابہ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے ایک فیک نیوز سے، ایک غلط خبر سے، ایک افواہ سے ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر جتنا بھی معاملہ ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے، یہ سب فیک نیوز کا معاملہ ہے، سب افواہ کا معاملہ ہے، سب گڑھی ہوئی باتوں کا معاملہ ہے۔ اور انہی گڑھی ہوئی باتوں کی وجہ سے ایمان تک لوگوں کے خطرے میں پڑ گئے، اور منافقین کے لیے یا جو اس میں شریک ہونے والے ان کے لیے عذاب تک کی وعید آ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ آدمی ہر حال میں افواہوں سے بچے، یا تو افواہ کو سنے، افواہ کو بڑھائے نہ، اگر سن لے رہا ہے تو اس کو آگے نہ بڑھائے، اور اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس بات کے بارے میں اس کو پورا یقین نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن یقین نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف گمان کی بنیاد پر آدمی اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ بات صحیح نہیں ہے تو ایسا شخص بھی افواہ پھیلانے والوں میں ہے، اور اس افواہ کے پھیلنے کی وجہ سے، اس غلط خبر کے پھیلنے کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان میں یہ بھی شریک ہوگا۔ اس نقصان کی بنیاد پر جو گناہ وغیرہ ہوگا، یا اس نقصان کی بنیاد پر جو عذاب وغیرہ ہوگا، اس میں اس کے اندر یہ آدمی بھی شریک ہوگا جس نے کسی بھی درجے میں فیک نیوز یا غلط خبریں پھیلائی۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں منہ در منہ ہوا کرتی تھی، یعنی زبانی طور پر ہوا کرتی تھی، ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو خبروں کا تبادلہ ہوتا تھا، ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو باتوں کا تبادلہ ہوتا تھا، جو جو خبریں اس کے پاس ہے اس نے دوسری طرف منتقل کر دی، اس نے اپنی خبریں ادھر منتقل کر دی، اس میں بہت سی افواہیں بھی منتقل ہوتی تھی اور بہت سی ایسی باتیں بھی منتقل ہوتی تھی جن کا تعلق صرف الزام سے ہوتا تھا۔ لیکن اب کے زمانے میں یہ چیز اور زیادہ آسان ہو گئی ہے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے، کہ آدمی ایک چیز دیکھتا ہے اور اس کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے، اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایسی چیز فارورڈ کر دیتا ہے، ایسی چیز آگے بڑھا دیتا ہے جس کو وہ خود نہیں پڑھے ہوئے ہوتا ہے، جس چیز کو وہ خود نہیں پڑھے ہوئے ہوتا ہے اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، بسم اللہ لکھا ہوا ہے، کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور نیچے 8-10 پیراگراف نیچے جانے کے بعد پھر اسلام کے خلاف ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آدمی نے اوپر کی آیتیں دیکھی، سمجھی بس یہ مسلمانوں والی پوسٹ ہے، اس کو آگے بڑھا۔ یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ پڑھے بغیر، جانے بغیر، تحقیق کیے بغیر اس طرح کی چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عذاب عظیم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا ذمہ دار یہ ہوگا۔ الزامات اور افواہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے یا کسی کے اوپر کوئی چیز کہی جاتی ہے تو آدمی بہت ذوق و شوق سے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو ہم جانتے نہیں، جس سے ہم نے کبھی ملاقات نہیں کی، ہم نے صرف اس کی ویڈیو دیکھی ہے یا اس کی آئیڈیو سنی ہے، کبھی اس سے کوئی ملاقات نہیں، کبھی ہم ذاتی طور پر اس کو جانتے بھی نہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر جو ہے جب گردش کرنا شروع کرتی ہے تو لوگ اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایسے تھے، یہ بھی ایسے تھے۔ ظاہر ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس ایک خبر آئی، اس کی تحقیق کیے بغیر آگے بڑھا دینا یہ صحیح نہیں۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے
بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ضابطہ بتایا، آگے جو بات بتائی ہے، وہ آگے آئے گی کہ اس طرح کے معاملے میں اصل یہ ہوتا ہے، یہ کرنا یہ چاہیے کہ اگر آدمی کو یقین ہے کہ یہ مومن ہے، صحیح اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں کوئی منفی خبر آتی ہے، کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ جو اس کی شخصیت کے مناسب نہیں ہے، تو پھر سیدھا سا کام یہ ہے کہ آدمی کہہ دے کہ یہ غلط۔ ایک مومن کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو اچھا سمجھنا یہ واجب، مومن کو اچھا سمجھنا یہ واجب ہے، اور جب تک اس کے برے ہونے کی دلیل نہ مل جائے تب تک اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے کسی کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ہمارے زمانے میں جو یہ فیک نیوز ہوتی ہے یا غلط خبریں ہوتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں اور بہت ہی غلط رخ پر جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم غور کریں تو اس زمانے میں اپنے ملک میں فیک نیوز کا سب سے زیادہ شکار ہم خود ہی ہیں، سب سے زیادہ شکار ہم خود ہی ہیں، یعنی سب سے زیادہ غلط خبریں اگر کسی قوم کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں تو وہ ہم ہی ہیں۔ مسلمانوں ہی کے خلاف سب سے زیادہ غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو جھیل رہے ہیں ان چیزوں کو، ہم اگر جھیل رہے ہیں ان چیزوں کو تو ہم کو تو محسوس ہونا چاہیے، ہم کو تو معلوم ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، ہم نے تو اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز جس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، لیکن اس کو توڑ مڑوڑ کر کے ہمارے ہی سامنے ایسا پیش کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ہم ہی غلط، حالانکہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مقابلے میں ہم 100% صحیح ہو۔ پوری دنیا کے سارے قانون اور سارے ضابطے ہمارے قانون اور ہمارے ضابطے کے مقابلے میں 1 منٹ نہیں ٹھہر سکتے اگر یہ غلط خبروں کو ہٹا دیا جائے بیچ میں سے، غلط ڈاٹا کو اگر ہٹا دیا جائے بیچ میں سے تو ہمارے سامنے 1 منٹ کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، لیکن غلط خبروں اور غلط ڈاٹا کی بنیاد پر ہم ہی کو غلط ثابت کر دیا جاتا ہے، فیک نیوز کی بنیاد پر ہم ہی کو غلط ثابت کر، ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہم لوگ جھیلتے ہیں، ہم لوگ اس میں یعنی ان چیزوں کو تو ہم خود ہی لے کر کے پریشان ہیں۔ تو جب ہم خود جھیل رہے ہیں ان چیزوں کو تو ہم کو تو ان معاملات میں حساس ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ان معاملات میں حساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کے خلاف غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ خود محسوس کریں کہ اگر وہ دوسروں کے خلاف غلط خبریں پھیلائیں گے تو ان کو بھی تو ویسی ہی تکلیف ہوگی، ان کو بھی تو ویسی ہی دقت ہوگی۔ تو جو چیز خود ہم جھیلے ہوئے ہیں، جو چیز خود ہم پر آزمائی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم دوسروں پر تو نہ آزمائے، کم سے کم اس کی تکلیف کو ہم نے محسوس کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم وہ تکلیف دوسروں کو نہ پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ غلط خبروں کے ذریعے اور افواہوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی بھی درجے میں نہیں، نہ غلط خبریں گڑھ کر کے، نہ غلط خبریں آگے بھیج کر۔ اگر کوئی ایسی پوسٹ ہو، اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، جس کے بارے میں ہم کو وہ نہیں ہے، تو اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حدیث کے نام پر ایسی ایسی چیزیں گردش کرنے لگتی ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی دور قریب حدیث ہونا اس کا ثابت ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی باتیں کیا نکلیں گی، ایک عام آدمی کی زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں نکل سکتی، لیکن حدیث کے نام پر اس طرح کی چیزیں مسلمان ہی بڑھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نیکی کمانے کے لیے ہمارے ہی پاس اس طرح کی غلط حدیثیں بھیج دیتے ہیں، تو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو۔ ہر اچھی چیز کا آگے بڑھا دینا یا دوسروں تک پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کو ایک چیز اچھی لگی تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم کوئی غلط چیز دوسروں تک نہ پہنچائیں، ہماری ذات سے کوئی غلط چیز دوسروں تک نہ پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری یقیناً ہے، اور ہم کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی، کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کوئی غلط چیز دوسروں تک نہ پہنچے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر حدیث آئی ہے ہمارے پاس اور ہم کو اچھی لگ رہی ہے تو ہم دوسروں کو بھی بھیج، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تحقیق کی ایک بالکل اچھی سی یعنی ایک عام صورت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یا جو حدیث لکھی گئی ہے
اس میں حوالہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، ریفرنس ہے کہ نہیں ہے، کتاب کا نام حدیث نمبر لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے۔ اگر کتاب کا نام اور حدیث نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو گوگل کر لیجئے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، مل جائے گی۔ نہیں ہے، اگر کتاب کا نام اور حدیث نمبر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی درجے میں اعتماد کر کے اس کو آگے بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر کسی حدیث کے نیچے کتاب کا نام اور حدیث نمبر وغیرہ نہیں لکھا ہوا ہے تو ایسی حدیثوں کو تو بالکل نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر وہ صحیح ہو تب بھی نہیں بڑھانا چاہیے، جب اس پر حوالہ نہیں دیا ہوا ہے تو اگر وہ صحیح ہو تب بھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں ان کے اندر، غلط خبروں کے اندر، فیکس کے اندر ساری چیزیں آتی، غلط حدیثیں یہ آگے منتقل کی جاتی ہے، بزرگوں کے غلط واقعات یا غلط چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آگے منتقل، آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ ہے تو اس طریقے سے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی فیک نیوز پھیلانے کے درجے، اور جو شخص جس درجے کی غلط خبر پھیلائے گا اس کے اوپر ویسے ہی عذاب، اگر کسی نے غلط خبر بنا کر کے پھیلائی ہے تو اس کے اوپر ویسے ہی عذاب۔ کوئی بھی خبر جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تب تک اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو خبریں ہوتی ہیں، اس زمانے کی جو خبریں ہوتی ہے، مثلا موجودہ جو خبریں ہوتی ہیں کہ آج یہ واقعہ ہوا یا آج وہ واقعہ ہوا یا فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا یا فلاں جگہ وہ واقعہ ہوا یا اس طرح سے، یا حکومت سے متعلق جو خبریں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ انہی چینلوں سے خبریں لینی چاہیے جن چینلوں کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آج کے زمانے کی بھی خبریں اگر کسی کو بھیجنی ہے، کسی کو بڑھانی ہے، تو انہی اخبارات اور انہی چینلوں کی، یا اسی طریقے سے اگر یوٹیوب چینل وغیرہ ہے تو انہی کی لینی چاہیے کہ جن کے بارے میں یہ یقین ہو، یا جن کے بارے میں 85% یہ ہو کہ یہ صحیح خبریں چلاتے ہیں، انہی کی خبریں لینی چاہیے۔ ورنہ جو خبروں کے سورس ہیں، جہاں سے خبریں نکلتی ہیں، وہ خود ہی جھوٹے ہیں، سب سے زیادہ افواہیں وہ خود ہی پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی گڑھی ہوئی افواہوں کا شکار ہم نہ بنے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کی شخصیت مجرور نہ ہو، ہماری ذات سے کوئی آدمی بدنام نہ ہو، کوئی جماعت بدنام نہ ہو، کوئی قوم بدنام نہ ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں۔ کوئی شخص، کسی شخص کی طرف، ہماری طرف سے کوئی ایسا الزام نہ لگے جو اس کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، چاہے وہ قوم پوری ہماری دشمن ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ دشمنی میں بھی ہمارا معیار جو ہے بلند ہونا چاہیے، دشمنی میں بھی ہمارا معیار بلند ہونا چاہیے، ایسا معیار ہونا چاہیے جو انسانوں کو سوٹ کرے، جو انسانیت کو سوٹ کرے۔ ایک لطیفہ یہ بھی ہے، کبھی کبھی میں سوچتا بھی ہوں کہ ہم کو جو دشمن ملا ہے وہ بڑا غیر معیاری دشمن ملا ہے۔ ہندوستان میں ہم کو جو دشمن ملا ہے یہ بڑا غیر معیاری دشمن ملا ہے۔ معیاری دشمن ہونا بھی ایک اللہ کی نعمت، کہ کم سے کم اس کی کوئی لمٹ رہے، کوئی حد رہے کہ وہ اس سے نیچے نہیں جائے گا، وہ یہیں تک رہے گا، ایک معیار رہے، ایک اسٹیٹس وہ مینٹین کر کے رکھے تو ٹھیک ہے، پھر جنگ میں، پھر لڑائی میں یا مقابلے میں جو ہے پھر مزہ بھی آتا ہے۔ ہم کو جو دشمن ملا ہے اس کے بارے میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ کس حد تک جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جس حد تک وہ جائے گا اس حد تک ہم تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم اسی حد تک جا سکتے ہیں جس حد تک ہم کو شریعت اجازت دے گی، اس سے نیچے تو ہم نہیں جا سکتے، اس کے آگے تو ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اور شریعت نے جو ہم کو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اگر دشمن کے خلاف بھی بولنا ہو تو بھی سچ ہی بول، چاہے وہ سچائی ہمارے خلاف کیوں نہ چلی جائے، چاہے وہ سچائی ہمارے قوم کے خلاف کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہم ہمیشہ سچ، یہ معیار، یہ معیار دیا گیا ہے، یہ معیار ہے ہمارا۔ اور ہم کو جو دشمن ملا ہے اتفاق سے وہ اتنا غیر معیاری ہے کہ وہ کسی حد تک چلا جائے، یعنی وہ چیزیں بھی ہماری طرف منسوب، اتنی آسانی کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں، یا ہمارے جو دشمن ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جن چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں سوچ کر کے خود ہم کو گھن آتی ہے، خود ہم کو گھن آتی ہے جن چیزوں کے بارے میں سوچ کر کے کہ ارے یہ کیسے ہے، وہی چیزیں بالکل دھڑلے کے ساتھ ہمارے اوپر تھوپ دی جاتی کہ یہ ان کا مذہب، جیسے لو جہاد ہے، لینڈ جہاد ہے، پتہ نہیں کون کون سا جہاد ہے، ان کا تو تصور بھی نہیں ہمارے نزدیک ہے، لیکن اور سن کر کے ہم کو گھن آتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ غیر معیاری دشمن کی وجہ سے وہ الزامات بھی ہم کو سہنے پڑ رہے ہیں جن الزامات سے ہم کو خود گھن آتی ہے، اور یہ الزام اگر ہم کو اپنے دشمن پر لگانا رہے تو ہم نہیں لگائیں گے، ہم کو لگانا رہے تو ہم کو شریعت اجازت نہیں دے گی کہ یہ الزام تم لگاؤ اپنے دشمن، ہم نہیں لگا پائیں گے۔ لیکن دشمن غیر معیاری ہے
تو یہ ساری چیزیں جھیلنی پڑ جا رہی ہیں. یہ دشمن کا لفظ جو ہے میں ان کے نقطۂ نظر سے استعمال کر رہا ہوں، اپنے نقطۂ نظر سے نہیں استعمال کر. ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ پورا دشمنی ہی والا معاملہ کر رہے ہیں، تو ان کے لحاظ سے دشمن کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ تو اپنا دشمن ہی ہم کو سمجھتے ہیں. ہمارا اس میں کیا موقف ہے وہ ایک الگ. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس کو سنا، یعنی جب اس خبر کو تم نے سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیال کیا خیرہ، بھلائی کا. یہ اصولی بات ہے، یہ ضابطے کی بات اللہ نے بتائی کہ جب تم لوگوں نے اس خبر کو سنا، حضرت عائشہ کے سلسلے میں یہ بات جب تم نے سنی، تو جو مومن مرد تھے یا جو مومن عورتیں تھیں وہ انہوں نے اپنے بارے میں بِأَنفُسِهِمْ، اپنے بارے میں کیوں یہ بھلائی کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ان کا ذہن برائی کی طرف گئے ہی کیوں؟ جب انہوں نے سنا تھا تو ان کا خیال بھلائی کی طرف جانا چاہیے تھا، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے. برائی کی طرف ان کا ذہن گئے ہی کیوں؟ اس کی طرف ان کا ذہن گئے ہی کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو؟ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہو تو اس کو پاک دامن مانا جائے گا، اس لیے کہ ایمان اور پاک دامنی جو ہے یہ لازم ہے ایک دوسرے کے لیے. تو اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کو پاک دامن، نیک اور شریف اس کو مانا جائے گا. اگر اس کی نیکی، پاک دامنی اور اس کی شرافت کے خلاف کوئی دلیل مل جائے گی تو آگے بات کی جائے گی، اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اگر کوئی خبر یا کوئی اطلاع اس کے بارے میں آئے گی تو آنکھ بند کر کے کہہ دیا جائے گا کہ یہ غلط. سوچنا تو دور کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ غلط. ھذا افک مبین، یہ آنکھ بند کر کے یہ بات کہی جائے گی. اس لیے کہ مومن کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یعنی مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے اچھا گمان رکھے. وہ یہ گمان رکھے کہ جو ہمارا بھائی ہے وہ شریف ہے، وہ پاک دامن. اگر شرعی شہادت مل جاتی ہے، اگر شرعی گواہیاں مل جاتی ہے، تب تو وہ الزام ثابت ہوگا، اس کی پاک دامنی پر تب دھبا آئے گا. لیکن اگر شرعی شہادت نہیں ملتی ہے اور اس کا مومن ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہے، اور کسی ایرے غیرے نے آ کر کے بتا دیا، کہہ دیا کہ فلاں جو ہے وہ اس طرح کر رہا تھا، تو سیدھے اس کے منہ پر کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، یہ جھوٹ بات ہے، یہ غلط بات ہے. ھذا افک مبین، یہ ہمارے حسن ظن کا تقاضا ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی حضرت عائشہ کے سلسلے میں، جب افواہیں پھیل رہی تھی، تو افواہیں جب پھیل رہی تھی اور دوسرے کے کانوں میں جا رہی تھی، تو اسی وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ بڑا جھوٹ. مومن مرد اور مومن عورت کی شان یہ تھی کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں یہی خیال کرتے کہ یہ وہ بہتر ہے، وہ بھلا ہے، دوسرا مومن جو ہے وہ بھلا ہے، وہ پاک دامن ہے. اور باقی جو افواہیں پھیل رہی ہیں جو شرعی شہادت سے ثابت نہیں ہیں، شریعت نے جو شہادت متعین کی ہے اس سے وہ ثابت نہیں ہو رہی ہیں، اس پر پوری نہیں اتر رہی ہیں، اس کے بارے میں کہہ دے کہ افک مبین، یہ کھلا ہوا، یہ بڑا جھوٹ ہے، گڑھا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا. ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کا بھی مسئلہ ہے. ہمارے زمانے کے لیے بھی یہ چیز ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر شرعی طور پر کسی کے بارے میں ثابت نہ ہو تو پھر اس کو پاک دامن ہی مانا جائے گا. اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا، اس کے بارے میں جو افواہیں، اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ غلط خبروں کا اور افواہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر اڑا دی جائے، کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر اڑا دی جائے تو اس پر یقین کرنے میں دیر نہیں لگتی. اس پر یقین کر کے اس میں تیل مرچ لگا کر کے آگے بڑھانے والے ہزاروں فوراً آ جاتے ہیں. اور اگر کسی کے بارے میں صحیح خبر پھیلانے کی کوشش کی جائے تو وہ کبھی نہیں پھیلے گی، وہ پھیلے گی ہی نہیں. سیریس افواہوں پر لوگوں کا دھیان بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے، خاص طور سے اگر عفت اور عصمت کا معاملہ ہو جائے. تو اگر چنگاری ہے تو اس کو لاوا بننے میں دیر نہیں لگے گی. یعنی کسی کی عفت یا کسی کی عصمت پر اگر کسی شخص نے صبح میں چنگاری ڈالی ہے تو وہ دوپہر تک لاوا بن جائے گا اور پورا شہر جان جائے گا، سارے لوگ جان جائیں گے، چاہے وہ غلط ہی بات. یہ انسانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر بہت تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ یقین کرتے ہیں. لیکن یہ انسانوں کا مسئلہ ہے،
مومنین کا مسئلہ نہیں ہے۔ مومنین جو ہے وہ اسپیشل انسان ہے، ان کے لیے اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ یہ کہ وہ اس طریقے کی چیزوں میں نہ پڑیں۔ اگر کسی مومن کے بارے میں ان کے پاس اس طرح کی خبر آتی ہے تو ان کے لیے اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر شرعی شہادت ہے تو ہم سنیں گے، ورنہ کہیں گے ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن ہونے کے لیے اور صاحب ایمان ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس طرف بھیڑ چل رہی ہے اسی طرف چل کر کے بھی آدمی صاحب ایمان رہ جائے گا یا ایمان کے تقاضوں کو پورا کر۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر مومن ہے، آدمی اگر صاحب ایمان ہے، تو پھر جو اللہ نے اصول اور ضابطے اس کو دیے ہیں اس اصول اور ضابطے پر اس کو چلنا پڑے گا، اس حساب سے اس کو چلنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھیڑ تو اسی طرف جا رہی ہے کہ الزام لگ رہا ہے تو دو دو ردہ اور رکھ دو اس پر، لیکن اگر مومن ہوگا، سچا مومن ہوگا، تو وہ اس طرف نہیں دیکھے گا کہ کدھر الزام لگانے والے زیادہ ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ سچائی کس طرف ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی شرافت، عزت، پاک دامنی کے ساتھ گزرتی ہے، پورا گاؤں، پورا محلہ، پورا شہر، بلکہ پوری قوم اس کے بارے میں گواہی دیتی رہتی ہے کہ یہ آدمی بہت متقی ہے، یہ آدمی بہت نیک ہے، یہ آدمی بہت شریف ہے، اور ایک فاجر و فاسق شخص اسی کے خلاف ایک افواہ پھیلا دیتا ہے تو آدھی قوم جو ہے اس پر یقین کر لیتی۔ ایک ایسی خبر آ جاتی ہے یا ایک ایسا وہ فارورڈ آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم بھی نہیں کہ اس کی حقیقت کتنی ہے، اور آدھی قوم جو ہے یقین کر لیتی ہے کہ ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح ہے، یا اگر زبان سے نہ بھی کہیں لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات، ہم یہ اس بات کو مان رہے ہیں۔ عمل سے ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کے سلسلے میں بات کرنے لگے، کوئی غلط خبر آئی کسی کے بارے میں، کسی نیک آدمی کے بارے میں غلط خبر آئی، آدمی اس کے بارے میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یا اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کو اہمیت دے رہا ہے، اس خبر کو یا اس فارورڈ کو آدمی اہمیت دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کی جس کی نیکی کی گواہی سارے لوگ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک فاسق، فاجر، یا ایسا شخص جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اس نے ایک خبر پھیلا دی اور ہم بیٹھ کر کے اس کے بارے میں بات کرنے لگے، اگرچہ ہم یقین نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے سلسلے میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں بدگمانی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر دل میں بدگمانی نہ ہوتی تو ہم اس کے سلسلے میں بات ہی نہیں کرتے، ہم سیدھے کہہ دیتے کہ شرعی شہادت کی بنیاد پر یہ چیز ثابت نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، افکم مبین، ھذا افکم مبین، بات ختم ہو جائے گی وہیں پر۔ اور پھر جب بات شروع ہوتی ہے، پھر بدگوئی جو شروع ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد غیبت ہے، الزام ہے، اور مختلف طرح کے ایسے ایسے گناہ کہ آدمی اپنے اوپر لاتا چلا جاتا ہے کہ اگر ان گناہوں کو کسی صورت میں آدمی کو دکھا دیا جائے تو خود ہی آدمی پاگل ہو جائے گا دیکھ کر کے کہ میں نے اتنا بڑا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایسی صورتحال اگر ہو تو یہ قرآن کا اصول ہے، کسی کے بارے میں، یہ حضرت عائشہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی کے بارے میں بھی، کسی بھی پاک دامن مرد کے بارے میں یا کسی بھی پاک دامن عورت کے بارے میں اگر کوئی افواہ آ رہی ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ شرعی شہادت سے یہ ثابت ہے، تو کہا جائے گا کہ افکم مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لوگ لے کر کے آئے اس پر 4 گواہ، یعنی جو الزام لگانے والے ہیں ان کو 4 گواہ لانا چاہیے تھا۔ 4 زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں نہیں یہ 4 گواہ لے کے آئے؟ فَإِن تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی اگر گواہ نہیں لا سکے تو پھر یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یہ بات متعین ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ شرعی گواہ سے اگر کوئی معاملہ ثابت ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ثابت ہوگا تو پھر اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور ایسا ہر وہ شخص جو شرعی شہادت کی بنیاد پر کسی الزام کو ثابت نہ کر سکے وہ اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا ہے اور اللہ کے بندوں کے نزدیک جھوٹا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ مِنْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یقیناً تم پڑ جاتے اس میں جس میں تم پڑے ہوئے ہو بڑے عذاب، یعنی اللہ کا رحم ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی توبہ کو قبول کر لی۔ اس معاملے میں جو سچے مومن تھے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور دنیا اور آخرت دونوں
دونوں جگہ کے یہ دنیا کا عذاب نہیں، دنیا کا عذاب تو ملا ان کو، 80 کوڑے ان پر لگائے گئے، لیکن توبہ قبول کر کے آخرت کے عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا، ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جو مومن تھے وہ بھی آخرت کے عذاب میں اور بڑے عذاب میں پڑے تو یہ ہوئی اس سلسلے کی تفصیل کہ اگر اس طرح کا معاملہ اگر آ جائے تو قرآن ہم کو کیا ہدایت دیتا ہے اور قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی اور دوسری بھی چیزیں جو آ گئی ہیں، بہرحال مفید چیزیں لگ رہی تھی اس لیے اور چیزیں بھی ذکر کر دی، اور بھی ابھی اس کی تفصیل، بہت سی تفصیل اس کی آگے باقی ہے انشاءاللہ، جیسے جیسے موقع ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ خود ہی سے جڑ جائیے، پر نیچے جو ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پابندی کریے، خود بھی پابندی کریے، دوسروں سے بھی کہیے، اگر آپ کو مفید لگتا ہے تو دوسروں سے بھی کہیے کہ وہ بھی جڑیں، اس سے پابندی کریں۔ ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے اتنا اچھا ہے، قرآن کا علم اتنا دور تک پہنچے گا، جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمیں بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔